يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فرقان کی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں. بہتر ہوگا کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بلا کسی تمہید ہم قرآن کی آیتوں پر گفتگو کریں. اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان فرمایا. سورہ فرقان کی ان آیتوں میں بھی ایک منظر کشی فرمائی ہے اور فرمایا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ قیامت کے دن اس دن کا ملک حقیقت میں حق طور پر صرف رحمان کا ہوگا. یعنی سارا اختیار، سلطنت، ملک اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوگی، جسے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت میں دوسری تعبیر میں کہتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ کے فرمان کے مطابق کہ یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. اس کی تفصیل میں قرآن اور حدیثیں بیان کرتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو بطور امتحان چھوٹ اور اختیارات دے رکھے ہیں. یہاں ہر شخص کو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مختلف سطحوں کا ہو، یہاں تک کہ حاکم کے سطح پر پہنچ جاتا ہے، مختلف اختیارات دیے ہیں اور ہر شخص کا دائرہ اختیار دوسرے کے مقابلے میں کم و زیادہ ہے. لیکن یہ اختیار محدود ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ان اختیارات کے استعمال میں بھی انسان محتاج ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اختیار ہمیں گویا امتحان کے طور پر دیا. جس کو جو اختیار دیا اس اختیار کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے، انصاف کرتا ہے یا نا انصافی کرتا ہے. اسی کا بدلہ رب العالمین قیامت کے روز دے گا. اور فرمایا کہ اس دن ساتوں آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پوری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اور پھر بخاری مسلم کی حدیث کی تفصیل کے مطابق کہے گا انا الملک، میں الملک ہوں، بادشاہ ہوں. بادشاہ وہ جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوتے ہیں. دنیا کا بھی حقیقی بادشاہ الملک اور الملیک وہی ہے جو اللہ کے ناموں میں سے. ملک اور ملیک کے معنی میں یہ ہے کہ اختیارات، کائنات کا جو بھی نظام چل رہا ہے اس نظام کا چلانے والا وہی ہے، فیصلہ کرنے والا وہی ہے، تدبیر اسی کے اختیار اور ہاتھ میں ہے. اس کی مشیت اور مرضی کے بغیر حقیقت میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو تقدیر قدری، یعنی جو کائنات کا نظام چل رہا ہے کونی اور قدری، وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اور جب کونی تقدیر کا حقیقی بادشاہ الملک اللہ ہے تو شرعی اعتبار سے، احکام و قوانین کے اعتبار سے، حلال حرام، صحیح غلط، جائز ناجائز کے اعتبار سے بھی یہ اختیار اسی کا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی الملک ہے. اور جب وہ حقیقی الملک ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو ہمیں اپنی حاجتیں، پریشانیاں، دقتیں اسی کے جناب میں، بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. اس کے اس ملک کے معنی میں ساری باتیں آ گئی. اور قیامت کے دن دنیا کے جو ظاہری اختیارات ہیں جس کو دیکھ کر کچھ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور اللہ کے الملک اور مالک ہونے کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، وہاں یہ سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این ملک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج کسی کا کوئی اختیار نہیں. زمین کے، دنیا کے ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ اسی دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دن حقیقت میں سارا ملک، سارا اختیار رحمان کے ہاتھ میں ہوگا. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں
کہ یہ بھی قابل غور ہے، اللہ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اپنے اسم رحمان کا ذکر کیا، دوسرے ناموں کی بجائے الرحمان کا ذکر کیا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے وہ اسماء حسنی جو رحمت، شفقت اور مہربانی کے ناموں کو لیے ہوئے ہیں، یہ ان ناموں پر جس میں وعید ہے، انتقام اور عدل کی بات ہے، غضب کی بات ہے، ان پر غالب ہیں۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اس کے وہ اسماء جو رحمت والے ہیں ان اسماء پر غالب ہیں جو انتقام والے ہیں۔ قیامت کے دن کا جو بڑا ہولناک دن ہوگا، تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے ناموں میں الرحمن کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اس میں گویا رحمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں صفت کے ساتھ اس میں ذات بھی بن گیا، اللہ کی طرح قرآن میں الرحمن کا بھی ذکر ہے، اسم کی طرح الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن علم القرآن، تو اس میں ذات بن گیا۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ذات جو سراپا رحمت ہو، بہت بھرپور۔ مبالغہ بتانے کے لیے یہ صیغہ آتا ہے عربی زبان میں، عطشہ مانے پیاسا ہونا، عطشان اسی سے رحمان کے وزن پہ بہت پیاسا۔ غضب یغضب، غصہ ہونا، غضبان بہت زیادہ غصے والا، جو غصے سے بھرا ہو۔ تو رحمان جو بہت زیادہ رحمت والا ہو، اس کی رحمت نے ہر زندہ، ہر مخلوق، کائنات کی ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی، حالانکہ اللہ رب العالمین اس دن ایسا غضبناک ہوگا کہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد، اس کے باوجود بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ رحمت کا ہوگا۔ خسارہ کھاتا اٹھانے والا وہی ہوگا جو حقیقت میں بدقسمت ہوگا اور جس نے اپنے آپ کو بدقسمتی اور محرومی کے لائق بنایا ہے۔ رحمان کے بے پناہ رحمتوں کو نظر انداز کر کے اس کے غضب اور اس کے عدل و انصاف کو دعوت دی ہے، وہی آدمی جو ہے اس دن جو ہے محروم ہوگا، شقی اور بدبخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رحمان کے حق میں سارا اختیار ہوگا۔ یہ دن آنا ہے، اس کو آپ لائٹلی سرسری نہ لیں۔ ہم کو سب کو، آپ کو، ہم کو وہاں گزرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یہ آیتیں اور اس معنی کی نصوص جب پڑھتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، دہل جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، ساری نیکیوں اور بشارتوں کے ہونے کے باوجود خوف میں مبتلا ہوتے تھے۔ کتنے واقعات بیان کیے جائیں، اگر ان کی طرف جاؤں تو وقت گھٹ جائے گا آیتوں کی تشریح کے لیے۔ ہاں، جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صادق و مصدوق سے بار بار جنت کی بشارتیں ملی، وہ جہنم کے تذکرے پر رو پڑتے تھے، ہاں، آنسو کے دھارے بہنے لگتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ موت کے وقت کہتے ہیں کہ سفر لمبا ہے، توشہ بہت کم ہے۔ عمرو بن عاص رونے لگے، بیٹے نے تسلی دی کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی، جہاد کیا، نمازیں پڑھی، نیکیاں کی۔ وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، موقع نہیں ہے، مسلم شریف کی لمبی روایت کہ میرا وہ دور تھا جاہلیت والا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا، آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس وقت میں مر جاتا تو یقیناً جہنم رسید ہوتا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ نے ایمان سے نوازا، اس وقت نبی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، ہم نے یہ کیا، اس وقت مرتا تو امید تھی کہ اللہ بخش دیتا۔ پھر آپ کے بعد ہم نے کچھ ایسی باتیں، ایسے کام کیے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہو۔ میں اسی سے ڈرتا ہوں، دیوار کی طرف رخ کیا لیٹے لیٹے اور رونے لگے، زار و قطار روتے رہے۔ کون ہے یہ؟ صحابہ کرام۔ یہ دو مثالیں دی میں نے۔ ایسے کوئی صحابی نہیں ملے گا جو اس طرح خوف زدہ۔ عمر فاروق، ابوبکر صدیق رویا کرتے تھے، اور یہ قیامت کے دن کی سختیوں کو یاد کر کے دہل جاتے تھے۔ ہم لوگ لائٹ لیتے ہیں سرسری طور سے، ایسا لگتا ہے کہ یا تو یقین نہیں ہے یا پھر اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ دونوں غفلت کی بات ہے۔ رحمان نے ہم کو اور آپ کو اس کا ذکر کر کے آگاہ کیا ہے، متنبع کیا ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کیجئے۔ اس دن پورا ملک، اختیار، سلطنت اللہ رب الرحمان کے اختیار میں ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اگلا جملہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ یہ دن کافر پر بہت بھاری اور سخت ہوگا، مشکل ہوگا۔ کافر پر بطور خاص کہا۔ ہم نے قرآن کے وہ نقشے جو اس نے بیان کیے پڑھے ہیں، سنے ہیں، یاد ہیں کہ مسلمان، اس میں مسلم غیر مسلم، جو مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ بیٹا، بھائی، بہن، ہاں، ایک دوسرے سے خوفزدہ ہوں گے، بعض
مراحل پر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کچھ مراحل پر ملیں گے، کچھ مراحل ایسے آئیں گے کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا. دوست دنیا میں جو تھے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے. یہ مضامین قرآن میں جا بجا ہے. مسلمانوں کا یہ حال ہوگا. انبیاء کرام، حدیث شفاعت بتاتی ہے کہ انبیاء کرام کا جو انسانوں میں سب سے اونچے طبقے والے ہیں بالاتفاق نصوص کے ساتھ کے ذریعے سے کے مطابق کہ سب سے اعلیٰ اور مقرب بندے فرشتے انبیاء کرام. ان انبیاء کرام کا حال کیا ہوگا؟ نفسی 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 کہیں گے. میرا نفس میرا نفس میرا نفس. منظر آپ یاد کیجئے جو میدان حدیث شفاعت میں بیان کیا کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، اولو العزم رسولوں کے پاس. ہر کوئی معذرت کرے گا، میرا پروردگار آج ایسا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا. میں نے فلاں فلاں غلطی کی تھی، حالانکہ وہ معاف ہے، پھر بھی وہ خوفزدہ ہوں گے. انبیاء کا یہ حال ہوگا. تو عام مسلمانوں کا اور عام مسلمانوں کا جو حال ہوگا اس کے مقابلے میں کافر، اس پر جو خوف، گھبراہٹ، فضا، جس کو فضائے اکبر کہا گیا، بڑی گھبراہٹ، خوف اور دہشت کا جو عالم ہوگا، حقیقت میں ہم اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کافروں پر یہ دن بڑا سخت ہوگا. اگلا جملہ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ اس دن ظالم شخص، ظلم کرنے والا، ظلم ایک تو شرک ہے سب سے بڑا ظلم، اور ہر گناہ ظلم کی تعریف میں آتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جتنی بھی کی جائے وہ ظلم ہے. ظالم شخص جس کا ظلم غالب ہوگا، گناہ پر زیادتی کرتا ہے، وہ کہے گا یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا. ہاں، یوم یعض، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، دانتوں سے کاٹے گا. یقول، اور کہے گا یا لیتنی، گویا افسوس کر رہا ہے، ندامت اور شرمندگی ہے، پچھتا رہا ہے، ہاں، کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. کیا نہ کیا ہوتا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش، افسوس، کاش کہ میں رسول کو اپنا خلیل بنایا ہوتا. میں آج کے خطبے میں اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اچھی صحبت، بری صحبت، یہ ہم سنتے رہتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ یہ موضوع تو پرانا ہے اور میں یا دوسرے بہت سے لوگ اس کو متعدد مقامات پر بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ موضوع تربیتی اعتبار سے، موجودہ ماحول کے اعتبار سے میرے نزدیک ایسا اہم ہے جسے بار بار دہرانا چاہیے، اور مردوں کے ساتھ ہماری خواتین اور ماں اور بہنوں کو بھی بتانا چاہیے. اس کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. آج کے ماحول میں جبکہ شبہات اور شہوات کے فتنے عام ہیں، ہمارے نوجوان نسل، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کس طریقے سے نشانہ بن رہے ہیں اگر آنکھ کھلی رکھیں تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں. ہاں، لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث پر اعتراض کر رہی ہیں. مسلم لڑکی کو ٹی وی چینل کے پردے پر پیش کیا جاتا ہے جو اسلامی احکامات پر اعتراض کرتی ہے. ہاں، وہ زبان بولتی ہے جو غیر مسلم کہتا ہے، جو صحیح نہیں ہے کہ لڑکیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے نوجوان بھی پیچھے نہیں. تعلیم کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، موبائل جو گھر گھر میں ہاتھوں میں موجود ہے، پھر ماحول اور جو ان کا ساتھ سنگت والا معاملہ ہے، اس میں ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو شیاطین الانس اور شیاطین الجن کے قبیل سے ہیں. اور اس معاملے میں زیادہ بھیانک جو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، کاش کہ میں نے رسول کو ساتھی بنایا ہوتا، فلاں کو ساتھی نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا، آنے کے بعد قرآن و حدیث سے ہٹا دیا. تربیت میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز صحبت ہے. جس ماحول اور جن لوگوں کے ساتھ بچہ رہتا ہے، بچہ، جوان، بوڑھا، سب، اس کا اثر اغلب طور پر الا ماشاء اللہ پڑتا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. اس حدیث میں دو چیزیں اس جملے میں غور کیجیے کہ ایک تو یہ کہ ماں باپ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بیٹے پر، بیٹے بیٹی پر، نمبر ایک. دوسرا یہ کہ یہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بنانے کا ذکر ہے. اس کا مطلب
جو بچے کا جو مذہب ہے، اس کا ذہن و دماغ ہے، اس کی مذہبی فکر اور دینی مزاج ہے، وہ بھی ماں باپ بنانے میں اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ وہ پیدا ہوا ہے مسلمان۔ خاص بات یہ ہے کہ دین اور مذہب کی تعمیر، ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عادات و اطوار اور اخلاقیات کو لیتے ہیں، اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ اہم عقیدہ ہے، منہج ہے، انسان کی فکر اور سوچ ہے۔ اس فکر اور سوچ پر سب سے زیادہ اثر انداز ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب اگر ماں باپ ہی کافر ہوں، مشرک ہوں، دین سے ناآشنا ہوں، شرک اور بدعت میں کو اختیار کرنے والے ہوں، توحید اور شرک و بدعت اور سنت میں فرق نہ جانتے ہو، تو پھر خطرہ کتنا بڑا ہے بچے کے لیے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ضرورت ہے کہ اس صحبت اور اثر سے بچ کر اپنی عقل و شعور کا استعمال کریں، آفاق اور انفس کی قرآن و حدیث کی دلیلوں میں غور کریں، اور باپ کو یہ بتائیں کہ میرے پاس جو علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیے۔ باپ کے پیچھے بیٹا نہ چلے۔ قد جاءنی من العلم ما لم یأتک۔ حضرت ابراہیم کی تقریر جو آزر اپنے باپ سے کی تھی، سورہ مریم میں پڑھی، اس کے بیچ کا ایک جملہ ہے، میرے پاس وہ علم آیا ہے ابا جان جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا میری بات مانیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر علم ہے تو باپ کو بیٹے کی تقلید کرنا چاہیے، یعنی اتباع کرنی چاہیے، بیٹے کو باپ دادا کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہیے، یہ دلیل نہیں ہے۔ جس کے پاس العلم ہو، دلیل ہو، اس کی بات ماننا چاہیے۔ لیکن عام حالات میں جب بچے کو شعور نہیں ہوتا تو وہ ماں باپ سے زبان سیکھتا ہے، رہن سہن سیکھتا ہے، بول چال اور بہت سارے دنیا کے معاملات سیکھتا ہے۔ ان امور میں اگر ماں باپ کی تقلید کرے تو جائز۔ کھانے پینے میں ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستانی ماں باپ نے جو لباس پہنایا ہم وہی پہن رہے ہیں۔ سعودی عرب والا لباس پہنتا ہے، یورپ والا پہنتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب شریعت کے آداب والا کا خیال رکھا جائے تو لباس کا نام چاہے جو ہو، ممنوع چیزیں موجود ہیں، جو ممنوع ہے اس کو اختیار نہیں کیا جائے۔ لیکن دین، عقیدہ، اگر ماں باپ مشرک ہیں، بچہ شرک کرے گا تو اللہ کے یہاں یہ نہیں بول سکتا کہ باپ دادا نے کیا تھا تو میں نے بھی کیا، بچ جائے گا، نہیں۔ یہ مشرک ماں باپ کی بات میں نے استثنائی طور پر کہی کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہاں صحبت کے اثر سے ہٹ کے انسان کو دلیل کی اتباع کرنی ہوگی۔ وہ دلیل کی اتباع کرنے کے لیے مسلمانوں کا کام ہے کہ اس صحبت سے بچانے والا ماحول بنائیں، کہ اگر کوئی بچہ مشرکانہ ماحول میں بھی پل بڑھ رہا ہے تو ہم اس تک دعوت حق دلائل کی روشنی میں مضبوط انداز میں پہنچائیں کہ اس پر حجت پوری، اب اس ماحول سے نکل کے توحید کی طرف آئے۔ یہ تو ان کی بات ہے، تھوڑا مشکل کام ہے، تھوڑا نہیں بہت مشکل کام ہے۔ اور آج کے ماحول میں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کی حالت دیکھتے ہوئے کہ وہ اس کے لیے جیسے پیدا ہی نہیں کیے گئے، جبکہ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم کو برپا کیا گیا ہے۔ ہم اپنے ماحول کی بات کریں کہ بچہ فطرت پر پیدا ہو رہا ہے اور ماں باپ اس فطرت پر قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ یہودی، نصرانی، مجوسی اپنے بیٹے کو اپنے مذہب پر چلا رہے ہیں، ہندو اپنے مذہب پر چلا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے بچے کو جو مسلمان پیدا ہوا ہے اس کو مسلمان نہیں رکھ پا رہے ہیں، مرتد ہو رہا ہے، وہ شرک اور کفر اختیار کر رہا ہے، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے مزاج پر جا رہا ہے۔ کہاں سے؟ بری صحبت موبائل کی، صحبت ٹی وی چینلز کی، صحبت گمراہ دوست و احباب کی، جس کو وہ اہمیت دے رہا ہے، ان لوگوں کا ساتھ اختیار کر رہا ہے، اور صحبت اپنے ان بزرگوں اور بڑوں کی جن کو وہ پیشوا بنا رہا ہے، مذہبی پیر صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، فلاں شیخ، ان کو بنا لیا، ان کے نام کی جھوٹی سچی حکایتیں بیان کر لی، اور پھر انہوں نے جو بیان کیا اس کو اختیار کر لیا بطور دین کے، ان پر اعتماد و بھروسہ ہے، اندھے ہو کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا شریعت میں یہ جائز ہے جس کو تقلید کہا جاتا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں تقلید اور عدم تقلید پر بڑی بحث ہوتی ہے، اور اس کو مسلکی اختلاف سمجھ کر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو لوگ تقلید کے قائل ہیں وہ غور کریں، تقلید ان لوگوں کو جو کرتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جہالت کا نام ہے، جہالت کا نام ہے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے نبی کے علاوہ کی بات کو مان لینا۔ ایک نبی کے علاوہ پیر صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، بزرگ ہوں، ان کی بات کو مان لینا بغیر قرآن حدیث کی دلیل کیا ہے اس کو دیکھنا نہیں۔ وہ بحث کرتے ہیں کہ آپ کی دلیل یہ، وہ دلیل یہ، جب آپ دلیل کی بات کرتے ہیں آپ تقلید کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔
ان کے یہاں ابھی لوگ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، علماء جانتے ہیں، سر پیٹتے ہیں مقلدین کے. جب کوئی مقلد یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں جواب دیجیے، فتویٰ پوچھتا ہے، تو کہتا ہے کہ ان کو سوال کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. مقلد کو قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں لیکن عوام سے نہیں کہہ سکتے. تو تقلید جہالت کا نام ہے. آپ سے میں موٹا سا سوال کر رہا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں ہیں وہ بھی، کہ کیا قرآن حدیث جہالت کی ترغیب دیتا ہے کہ جاہل بنو؟ جہالت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے یا علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ علم حاصل کرو. واضح ہے دلائل سے، عقل بھی، شعور بھی، فطرت بھی کہتی ہے، اور قرآن و حدیث کے دلیل ہے. ہمارا پہلا قرآن کا خطاب جو نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اقرا ہے، پڑھو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہمارے بچے تقریر میں کہتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نہیں، علم حاصل نہیں کرنا ہے، تقلید واجب ہے، جہالت واجب ہے. ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد ایک سیاسی تقریر میں بولتے ہیں، مجھے بڑا پیارا لگا وہ جملہ، کہ میں دین کی طرح دنیا کے معاملات میں بھی تقلید کا قائل نہیں ہوں. اور آج مسلمان دنیا میں تو چل رہا ہے آزادی کے ساتھ، یہود و نصارہ کے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. یہاں یہ نہیں کہتا کہ میرے ابا اماں تو یہ کھلاتے پلاتے ہیں، یہ پہناتے ہیں. وہاں کہتا ہے کہ ابا کا دور دوسرا تھا، میرے دور کا فیشن الگ ہے. ہیئر اسٹائل یورپ اور مغرب کے طور پہ، ماں باپ کے طریقے پہ نہیں کہ بال ایسے کٹاؤ، کپڑے ایسے پہنو، وہ نہیں مانے گا، وہاں انحراف کرے گا. اور دین کے معاملے میں جہاں تقلید نہیں کرنی چاہیے، وہاں کہتا ہے کہ باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، اس لیے میں بھی کروں گا. قبر پرستی، تعزیہ پرستی، شخصیت پرستی، تقلید اور نہ جانے کیا کیا گمراہیاں ہیں. ابھی ہمارے دروس جو چل رہے ہیں اس میں میں نے بیان کیا، بار بار کیا اور کروں گا ابھی، کہ ہم نے جن کو پیشوا بنایا ہے بہت سارے مسلمان، غور کریں، ان کی دین کی بنیادوں کی تشریح ہی غلط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذریعے سے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے. اس کلمہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی، جنت میں جانے کی بنیاد، جہنم سے بچانے کی بنیاد. شفاعت نہیں ملے گی اگر لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے تو قیامت کے دن. ساری فضیلتیں دنیا اور آخرت کی، عذاب سے بچاؤ کی بنیاد لا الہ الا اللہ. لیکن اسی بنیاد کی تشریح ہمارے عام اور وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں ان کی بات تو چھوڑیے، جو اہل علم کہلاتے ہیں، دانشور مفکر کہلاتے ہیں، جن کے پیچھے بہت بڑی لوگوں کی جماعتیں چلتی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح غلط کرتے ہیں. صوفیہ نے لا الہ الا اللہ کی جو تشریح کی، وہ کلمہ توحید سے کلمہ شرک بنا دیا. منبر رسول سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں، یہ بتانا ضروری ہے. لوگ ناراض ہوں گے یہ جانتا ہوں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو، کیونکہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف بنایا ہے. اگر اس ناراضگی کا خیال کرتے تو انبیاء کرام تو کلمہ توحید کی دعوت کبھی نہیں دیتے. سید قطب نام لے رہا ہوں خاص طور سے، اشارے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. مولانا ابوالعلا مودودی، ان لوگوں کی توحید اور لا الہ الا اللہ کی تشریح پڑھیے تو ان کی توحید محدود ہو گئی ہے حاکمیت کے معنی میں. لا حاکم الا اللہ، توحید الحاکمیہ، حکومت اور قانون صرف اللہ کا. نماز میں، معاملات میں، حلال حرام میں دوسروں کا قانون چلے گا. فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، میلاد کرو کہ نہ کرو، یہ بیان کرتے ہیں وہ، اور بات کرتے ہیں کہ دین قائم کریں گے. اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں ان کو ابجد نہیں معلوم. میں نے کئی مرتبہ پیش کیا، علامہ البانی نے الجزائر کے تحریکی لیڈر، جن کے پیچھے 25 ملین لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ کی تنظیم کے ارکان یہ جانتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. کہا سیاسی جواب مت دیجیے. علامہ البانی نے کہا رحمہ اللہ، سیاسی جواب چھوڑیے، صحیح جواب دیجیے، صاف صاف کہیے. تو کہا کہ ہاں، ہمارے ماننے والے یہ نہیں جانتے. یہ انہوں نے سوال کیوں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. میں اکثر کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. شیخ عبد المالک رمضان نے اسے نقل کیا اپنی کتاب مدارک النظر فی السیاسہ، بڑی شاندار کتاب ہے، عربی جاننے والے ضرور پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی نے غلطی سے، مطلب ایک لونڈی پر، بچی پر ناراض ہوئے، بکریاں چرا رہی تھی، ایک بکری بھیڑیا لے گیا، ناراض ہو کے اس کو ایک تماچا مار دیا. شرمندہ ہوئے، احساس ہوا ایک کمزور بچی کو میں نے مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ذکر کی کہ مجھ سے ایسی زیادتی ہو گئی ہے. کہا اس بچی کو بلایا گیا. آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ این اللہ؟ تو اس نے کہا علی العرش.
آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بچی یہ جواب جانتی ہے. علامہ البانی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو اللہ کے بارے میں بنیادی علوم نہیں ہیں اور تو آپ یہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ اسلام اور دین کو حکومت بنانے اور قائم کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اسلام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں اور اسلام جانتے نہیں. جو لوگ یہ تحریکات چلا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ حکومت قائم کرنے کے لیے کیا کیے، یا یہ پوچھے گا کہ جو آپ کر سکتے تھے وہ کیا کہ نہیں کیا. توحید کی دعوت و تبلیغ آپ کر سکتے تھے، کیا؟ وہاں کہتے ہو کہ چلے گا، شرک کرو کہ مت کرو، میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، قبر پہ جاؤ کہ مت جاؤ، ایک ہو جاؤ. ایسے لوگوں کے پیچھے ایک جم غفیر چل رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے ان کو ساتھی بنانا ہے، رسول کو چھوڑ کر ان کو ساتھی بنانا. دین کی بنیادوں کو سیکھا نہیں اور شاخ پتیوں پر ہم بحث کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان مختلف تنظیمات سے جڑ رہے ہیں، جذباتی بن رہے ہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آج ہمارے یہاں یہ خطرہ منڈلا رہا ہے گھروں میں. کسی پر پابندی لگ گئی ہے، کسی پہ پابندی لگنے والی ہے، تنظیمیں لانچ کی جا رہی ہیں، مسلمان نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آنکھیں بند ہیں. ہم کھانے پینے میں مست ہیں، آخرت کو، فکر کو، دین کے خلاف چلنے والی کوششوں کو ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رکھا ہے. جی نہیں. اگر دوسری جگہوں کے نوجوان جیلوں میں جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تو آپ اور ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمارے گھر پر بھی بلڈوزر چل سکتے ہیں اور چلیں گے، ایک تیاری ہے. الا یہ کہ ہم ہوش میں آ جائیں. اس ہوش میں آنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیان کریں، خطرات بتائیں، ڈرائیں. میں ڈرا نہیں رہا ہوں. ہم جس غفلت میں ہیں وہ ہمارے لیے ڈرنے والی چیز ہے. دین سے دوری، عقائد سے دوری، دین سے بیزاری، لا تعلق کی سرسری لے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سائیڈ معاملہ ہے. اہم معاملہ کیا ہے؟ دنیا داری، کمانا، کھانا، اس میں چاہے حلال حرام ہو اس کی کوئی تمیز نہ ہو. میں تو حیرت زدہ رہتا ہوں آج کل جب جائزہ لیا جائے کہ جو مسلمان دماغ لگاتے ہیں ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے میں، دوسروں کا حق مارنے میں، وہ دماغ کوشش جو وہاں کرتے ہیں اگر وہی جائز طریقے سے کھائیں تو اللہ تعالیٰ حلال سے نوازے گا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے نا، اس سے ایک دانہ کم کھائے بغیر ہم دنیا سے مر ہی نہیں سکتے. تو جو لکھا ہے وہ ملے گا، تو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کیوں نہیں کماتے؟ اس لیے کہ تربیت نہیں. یہ آخرت جو رحمان جس کا ذکر کر رہا ہے کہ پورا اختیار ہوگا، اس کو ہم نے بلا دیا، دنیا داری میں پڑ گئے. سارے معاملات آج مسلمانوں کے اپنے جائزہ لیجیے، سارے معاملات دنیا کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. لین دین، تعلقات، بچوں کے کہاں ڈالنا ہے، رشتے کہاں کرنا ہے، شادی کہاں کرنا ہے، تعلیم. ابھی ہمارے احباب بتا رہے تھے فلاں اسکول میں اتنے پیسے دے کر اتنی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں، اتنے پڑھ رہے ہیں، اتنے پڑھ رہے ہیں. اور خوشی کا اظہار کرتی ہے قوم، ہمارے اتنے بچوں نے اس سال جو ہے IAS کا ایگزام پاس کر لیا، اتنے ڈاکٹر بن گئے، MBBS بن گئے، سرجن بن گئے، یہ بن گئے. بہت سے بن گئے اور بہت سے بن رہے ہیں. یہ جو بن رہے ہیں کیا ان کے نزدیک دین، اخلاق، قوم کی خدمت یہ سامنے مطمع نظر ہے، مقصود ہے؟ جو جس لائن میں آگے جا رہا ہے کیا اس لائن سے اس کو آخرت کمانے کی فکر ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے، اجر و ثواب کا؟ صاف کہتے ہیں ہم پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹر بنے. ہاں تو بچے کی ولادت کے لیے ہم سرجری نہیں بنائیں گے تو اپنے بینک سے اٹھایا ہوا قرضہ کیسے نپٹائیں گے؟ GST کیسے بھریں گے؟ اتنا خرچ کر کے جو ہم نے ڈاکٹری پڑھی ہے اس کو کیسے نپٹائیں گے؟ لہذا نارمل ڈیلیوری کا تو آپ بھول جائیے، سرجری کرنا پڑے گی. اتنا ڈرائیں گے کہ آپ کو لوگ کرنا ہی پڑے گا. نہیں دے سکتے کچھ بیچ کے کیجئے، اس کو مروت نہیں آئے گی. ڈاکٹر ہے، رحم نہیں ہے. بچے کا غریب کہتے ہیں کہ تعلیم مسلمانوں کی ترقی کا راز تعلیم ہے. اب تعلیم کے لیے جائیے تو مافیا، تعلیمی مافیا بیٹھا ہوا ہے جو بیچارہ مزدوری کے غریبی کی سطح کے نیچے ہے، جس کا کھانے کا مسئلہ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے داخلے کے لیے اتنا ہزار درکار ہے. کہتا کچھ نہیں ہے، کہا ہم نہیں کر سکتے، مجبور ہیں. گھر کی چیز بیچو، قرضہ لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. اور پھر اسٹیج پہ چڑھ کے، میں نے کئی مرتبہ کہا، اسٹیج پہ چڑھ کے قوم کی خدمت کا تمغہ اپنے نام کرتے ہیں.
یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، تعلیم اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کی بے عزتی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کر جو ہے پتھر جوتے مارے جائیں، یہ عزت کے مقامات کے لائق نہیں ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، نیکی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہو رہی ہے ہمارے سماج میں. ایک آدمی متقی پرہیزگار ہے، اچھا رشتہ نہیں ملتا، کسی کے گھر میں اچھے گھر میں رشتہ بھیجے، عالم دین ہے، امام وقت ہے، مسجد کا امام ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چلے گا، لیکن اپنی بچی نہیں دے سکتے. کیوں؟ تنخواہ کم ہے نا، امام ہے نا، سارے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. تو جس سماج میں علماء کو، ائمہ کو حقیر سمجھا جائے، وہ سماج خود حقیر ہے.